اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے تو اکثر لوگوں کو یہ ابہام ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ جو ہے افطار کس وقت پہ کرنا ہے، کیا اذان کے ساتھ مشروط ہے، اور کیا روزہ ہم نے جو افطار کرنا ہے وہ جس اذان پہ، یہ بھی لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ جس اذان پہ ہم نے سحری کا اختتام کیا تھا کیا اسی اذان پہ ہم نے افطار بھی کرنا ہے۔ تو اس حوالہ سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو سحر کا وقت ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اذان سے پہلے پہلے آپ نے سحری کا جو ہے، یعنی روزہ جب بند کرنا ہوتا ہے، آپ نے سحری کرنی ہوتی ہے، وہ اذان سے پہلے پہلے کرنی ہوتی ہے۔ اذان شروع ہو جاتی ہے جب، تو اس وقت جب آپ کچھ چیز کھا پی رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا روزہ نہیں رہے گا، بلکہ اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ مشہور ہے ہمارے ہاں کہ ہم تو زمانہ سے یہی بات سنتے چلے آئے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ آپ تک نہیں پہنچا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرعی مسئلہ درست نہیں ہے۔ آپ تک اگر کوئی مسئلہ نہیں پہنچا یا آپ ہمیشہ سے یہ بات سنتے چلے آئے ہیں، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ابھی وہ دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، آپ نہیں کھا پی سکتے، چونکہ اذان جو ہے سحر کا وقت ختم ہونے سے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آج کل تو خیر جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سحری کا وقت، اختتام سحر کس ٹائم پہ ہے، اور پھر افطار کا جو وقت ہے وہ کس ٹائم پہ ہے۔ لوگ ٹائم ٹیبل رکھتے ہیں، چارٹ کی صورت میں رکھتے ہیں، یا دیگر بہت سارے آج کل آلات ہیں جس ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ اگر ٹائم مثال کے طور پر آج کل جو وقت چل رہا ہے، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے 6:24 یا 25 یا 30 پہ ہے، تو آپ 1-2 منٹ آگے ضرور کریں کہ روزہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت میں یا گھڑی میں کوئی پرابلم ہو تو آپ کا روزہ کسی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، آپ نے وقت سے پہلے نہ کھول لیا ہو۔ تو غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے ساتھ جو اس چیز کو غروب آفتاب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ غروب آفتاب جیسے ہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے روزہ کھولنا ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب اذان کوئی شخص اگر 2-4 منٹ 5 منٹ لیٹ دیتا ہے تو آپ اذان کا انتظار نہ کریں، آپ کو کنفرم ہے کہ اس وقت غروب آفتاب ہے، اور جو میرے پاس ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق غروب آفتاب اسی وقت کے مطابق ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سحری ہے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اذان شروع ہو گئی ہے تو اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب فجر کا وقت شروع ہوا ہے تو اذان بھی اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پھر وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اذان شروع ہونے کے بعد اگر آپ کچھ کھا پی لیں گے تو پھر تو آپ کا روزہ ہوگا نہیں۔ آپ وقت دیکھ لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، آج کل جو ایک چارٹ آ جاتا ہے اس کے مطابق ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس سے بھی 1-2 منٹ آپ پہلے اپنی سحری کھانا پینا بند کر دیں تاکہ احتیاط کے ساتھ آپ کا روزہ اور آپ اس پہ مطمئن بھی ہوں۔ اب ایک اور چیز میں ساتھ اس کے وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ہم جب روزہ افطار ہوتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں، 1-2 دعائیں بھی ملتی ہیں جو مشہور ہے لوگوں میں، دعا ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ دعا کا جو معنی ہے اس پر غور کریں تو وہ سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ میں نے کھا لیا، تیرے رزق دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، تو اب افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھجور وغیرہ یا کسی چیز سے افطار کرتے ہیں، تو پہلے آپ افطار کریں اس کے بعد یہ دعا کریں۔ افطار سے پہلے آپ بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں چونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے، اور آپ بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جو مخصوص افطار کے لیے لوگ کھجور ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ افطار کریں، اور اس کے بعد وہ اگر آپ تھوڑا سا اس دعا کے معنی پہ توجہ کریں گے، غور کریں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دعا اس کا معنی کیا ہے۔
اور یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا اس وقت جو رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنائے اور ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔